اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے علماء کرام ایک طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں، کسی بھی مسئلے کو لے کر چلتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد نہیں بناتے، اس پر دلائل شروع کر دیتے۔ حالانکہ کوئی بھی مسئلہ آپ لے کر چلیں گے تو پہلے اس کی بیس بنائیں گے، اس پر سوالات، اس کا حقیقی معنوں میں اس کا مقام طے کریں گے، اس کا مقام کیا ہے، پھر اس پر دلائل دیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس کی تمام صفات ازلی، ابدی، دائمی اس کی ذاتی ہیں۔ اس نے وہ صفات کسی سے ادھار نہیں لی، کسی سے اون نہیں کی، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا۔ یہی اللہ کی صفات کا خاصہ ہے، یعنی اس کی صفات جو ہے اس کی ذاتی ہے، ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ کیونکہ وہی مالک ہے، خالق ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ سب ہی اسی کی مخلوق ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی اشیاء ہے۔ جب سب کچھ اس کی ہیں تو وہی قادر ہے، وہی مختار ہے، وہی اپنی ذات میں یکتا و اعلیٰ ہے۔ ایک مسلمان یہی ایمان رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی، ازلی، ابدی ہیں، اس نے کسی سے مستعار نہیں لی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی صفات کا اظہار کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، کیا اس کی صفات کا پرتو کسی اور سے، اس کی صفات کا عکس کسی اور پہ ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جب مخلوق حادث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کن تو کنزن مخفن فاحببت ان اعرف فقد خلق الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں، پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیسے پہچانا جائے گا؟ مخلوق کے ذریعے سے۔ صفات کسی ذات کی مخصوص صفات ہوتی ہیں اور وہ شخصیت کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ صفات موصوف کا آئینہ دار ہوتی ہیں، موصوف کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کا کائنات میں آنے کا کیا کام؟ وہ تو اس کائنات کو اپنے مقام سے کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی صفات کا پرتو اس کی مخلوق میں سے ظاہر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اولاد آدم کو پیدا کیا، ان کا سسٹم، ان کا سارا طریقہ کار، ان کی افزائش، آبادی میں اضافہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ابدی ہیں، وہ ان کا اظہار اس کے خلیفہ کے ذریعے سے ہوگا۔ اب وہ سوال پھر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ذاتی، ازلی، ابدی ہیں، کیا جب انسان میں ان صفات کا پرتو ظاہر ہوگا تو کیا اس کی صفات ازلی ہوں گی، ابدی ہوں گی، دائمی ہوں گی؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ صرف اس طرح سے ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی مثال یہ لیجئے
کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا عکس آئینے میں نظر آئے گا، لیکن وہ اس وقت تک نظر آئے گا جب تک آپ آئینے کے سامنے ہوں گے۔ اگر آپ آئینے سے ادھر ادھر ہو جائیں گے تو وہ عکس نظر نہیں آئے گا، اس کی صفات نظر نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اگر جلتی آگ میں لوہے کو ڈالا جائے تو وہ اسی طرح روشنی دینے لگتا ہے، اسی طرح گرم ہو جاتا ہے، اسی طرح جلانے لگتا ہے جس طرح کے آگ جلاتی ہے، لیکن کبھی بھی لوہا آگ نہیں بن سکتا، نہ وہ آگ کہلاتا ہے۔ لیکن صفات تو وہی ظاہر ہوتی ہیں، یعنی جیسے آگ جلاتی ہے اسی طرح وہ لوہا جو آگ کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، آگ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، وہ جلاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن آگ پھر بھی نہیں کہلاتا۔ اسی طرح سے جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندے میں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اگر اس کے خلیفہ میں اس کی صفات کا اظہار نہیں ہوگا تو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن وہ ذات الگ ہے، یہ ذات الگ ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، یہ مملوک ہے اور مخلوق ہے۔ یعنی تو کجا من کجا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں اور اس بندہ ناچیز کی ذات کہاں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، مخلوق ہے۔ لیکن پرتو تو اسی کا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان چاہی تو اس کے لیے خلق کو پیدا کیا، تو اس خلق میں سے اس کی صفات کا ظاہر ہونا ضروری تھا۔ اگر اس کی صفات کا ظاہر نہیں ہوگی تو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ دیکھیے، اب میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ حضرت علی علیہ السلام کو مشکل کشا کہنے کو شرک کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کیا وہ خالق ہیں، کیا وہ مالک ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، نہ وہ خالق ہے نہ وہ مالک ہے، وہ مخلوق ہیں، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجیے، تالا بند ہے، وہ نہیں کھلتا، آپ اس کو چابی لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا۔ وہ چابی کیا کر رہی ہے؟ مشکل کشائی کر رہی ہے، لیکن اس مشکل کشائی کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی کا ہے۔ یعنی یہ تو عطا ہے، وہ چابی ٹوٹ بھی سکتی ہے، تالا خراب بھی ہو سکتا ہے، اس چابی سے وہ تالا نہیں بھی کھل سکتا ہے، یعنی اس میں میل کچیل جمع ہو جائے، وہی چابی ہوگی، وہی تالا ہوگا، لیکن نہیں کھلے گا۔ یہ سب چیزیں جو ذات باری ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسا وہ چاہے ویسا ہی ہوتا ہے، جب چاہے تب ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سمیع بصیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی سمیع بصیر ہے۔ بندے کو ہے ہی کہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی ہے ہی ہے۔ کیا یہ صفات مشترک ہیں؟ کیا بندے کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بندے کی صفات کا ایک محدود دائرہ ہے، وہ ذات باری لامحدود ہے، اس پر حالات اثر انداز ہوتی ہیں، اس پر حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ان اثرات سے ماورا ہے۔ یعنی وہ جن چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ چیزیں اس پر کیسے اثر کرے گی؟ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی صفات کا اللہ تعالیٰ کی صفات سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر آپ کسی کو مشکل کشا کہیں، کسی کو حاجت روا کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ کا ایمان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی اپنی ذاتی ابدی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہیں۔ وہ جو کام بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی صفات کا حامل ہے۔ سخی کا پتہ کب لگے گا؟ جب وہ سخاوت کرے گا۔
اگر وہ سخاوت نہیں کرے گا تو صحیح کا کیا معلوم ہوگا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ معزز ناظرین سامعین، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نبی کو مخلوق مانتے ہیں، علی کو مخلوق مانتے ہیں، صحابہ کو مخلوق مانتے ہیں، اہل بیت کو مخلوق مانتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب کا وجود، سب کا قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی رضا سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہے۔ میں صرف ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور دوسرے مثال کو اس میں نہیں گھسیٹ رہا، اور ان کو گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر آدمی جو اس نے پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ آپ کہیں گے کفار اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کفار نہیں مانتے، نہ صحیح، لیکن پیدا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا۔ ان میں بھی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہیں، کیونکہ یہ مخلوق، یہ بندہ، یہ انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کی ذات کے سوا، اس کے اثر سے فیض یاب ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مرضی کا محتاج ہے۔ اگر اس کی مرضی کا محتاج ہے تو صفات بھی اسی کی جیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اسی کی صفات ظاہر ہوتی ہیں تو کوئی شرک نہیں ہے۔ کسی کو آپ مشکل کشا کہیں، کسی کو آپ حاجت روا کہیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن خدا نہ کہیں، الہ نہ کہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ یہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، پہلے چیز کا مقام طے کر لیں، مسئلے کا مقام طے کر لیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شرک لاگو نہیں ہوتا۔ آپ حضرت علی کو مشکل کشا کہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کے حدیث مبارکہ میں بہت سے روایات ہیں جہاں مسئلے پھنس جاتے تھے، کوئی جواب نہیں آ سکتا تھا، وہاں حضرت علی اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ مسئلے کو حل کرنا، مشکل کو دور کرنا، یہی مشکل کشا ہے۔ اس میں کوئی توحید کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی الوہیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ الہ وہی ہے، وہی مالک و خالق ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہماری صفات کا اس کی صفات سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے دیکھا ہے اکثر معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا مقام طے کر لیں، اس بات کو طے کر لیں کہ یہ طے اس چیز کا مقام کیا، مقصد کیا ہے، یہ کس لیے ہے، تو کوئی تفرقہ نہ رہے۔ جتنے بھی تفرقے پائے جاتے ہیں، علماء کرام ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اگر ہم ان چیزوں کو طے کر لیں، بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، ان کے مقام طے کر لیں، تو کوئی افتراق نہ ہو، کوئی فرقہ نہ ہو، سب ایک ہے، مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک ہی ہمارا الہ ہے اور ایک ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ معزز ناظرین سامعین، 15 تاریخ کو میں جیسے پہلے کہا تھا کہ میں علم کیمیا کے بارے میں ایک ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جو اس بات کو واضح کر دے گی کہ کیمیا کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔